Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 180, recorded by Mehendi Momin. Nabi Muhammad bujho bhai, to tum pamo imam, Nabi Muhammad bujho bhai, to tum pamo imam, mushrik man to kafir kahiye, مومن دل قرآن، مشرک من کافر کہیں، مومن دل قرآن، الہی بھید سن تو نام لیجے. یہ ہمارے پیروں کا گنان، جس میں قرآن پاک اور رسول اللہ کی حدیثوں کا نچوڑ ہے. گنان اسماعیلی پیروں نے ہندوستان کے اندر جو لکھے، وہ پیر نہ تو ہندو تھے، نہ وہ ہندوستانی تھے. پیر رسول اللہ کی اولاد میں سے تھے، عربی النسل تھے، ایران سے آئے تھے. حدیث و قرآن کا علم ان سے زیادہ کوئی نہ جانتا تھا. ہندوستان میں آ کے انہوں نے ہندوؤں کو تبلیغ کی، اللہ اور رسول کی شناخت بتائی، دین اسلام کا رستہ بتایا، اور لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان بنایا، جن میں سے آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. ہم اپنے پیروں کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمیں دین اسلام بتایا. اماموں کے حکم سے پیر ہندوستان میں آئے، اماموں کے حکم سے پیروں نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا، اماموں کے حکم سے انہوں نے جماعتیں بنائیں، اور ان کا ہر کام اس زمانے کے امام زمان کے تحت تھا. پیر صدر دین کا یہ گنان کا مطلب مناجات. آپ کسی بھی مسجد میں جائیے، اس مسجد کے اندر اللہ کی ثنا اور حمد، رسول پاک کی مناجات گائی جاتی ہے، ترنم سے بولتے ہیں. اور یہ مناجات حمد و ثنا اللہ و رسول کی
آپ یوں نہ سمجھنا کہ صرف ہندوستان میں گائیاں پڑھی جاتی ہیں. جو عرب ملک ہیں، مسلمان ممالک ہیں، خدا کے فضل و کرم سے میں ہر ایک مسلمان ملک میں گیا ہوں، کوئی ملک باقی نہیں. وہاں بھی حمد و ثنا عربی میں یا فارسی میں یا سواہیلی میں، جو افریقہ کے مسلمان ممالک ہیں، مسجدوں کے اندر بولی اور گائی جاتی ہے. میں نے جس طرح آپ کو کل بہت سی باتیں نئی بتائیں، میرے خطبوں یا میری تقریروں میں آپ کو اس قسم کے مواد ملتے رہیں گے. عام کتابیں شاید آپ کو یہ چیز نہ دے سکیں، لیکن میں آپ کو کوئی ایسی باتیں بھی بتاؤں کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آ سکے، یا ہر دفعہ میں اپنی کتابوں کا ذکر نہیں کرتا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ فلانی بات جو تم نے کہی وہ کون سی کتاب میں ہے. حالانکہ میں کتابوں کا نام کبھی دیتا ہوں کبھی نہیں دیتا. مسجدوں کے اندر اللہ رسول کی حمد و ثنا مناجات کا پڑھا جانا یا ترنم سے اس کو گانا، یہ خود رسول اللہ کے زمانے سے شروع ہوا، نبی صاحب کے زمانے سے. صرف اتنا ہی نہیں، مگر قوم کی بھی ترنم کی باتیں مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور ان کی حاضری میں بولی جاتی تھی. حسان بن ثابت رسول اللہ کا شاعر تھا. حسان بن ثابت، نبی نے اس کو کہا ہوا تھا کہ تم میرے شاعر ہو. جو لوگ عربی پڑھتے ہیں یا اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوگا. حسان بن ثابت نے شعر پڑھے کافروں کی مذمت میں، اور رسول اللہ کی شان میں، امت کی شان میں. مدینے کی مسجد نبوی کے اندر جبکہ حضرت رسول اللہ موجود بیٹھے تھے، رسول اللہ کی حاضری میں، ان کی موجودگی میں، مسجد نبوی کے اندر، مدینے کے اندر، حسان بن ثابت شعر پڑھتا تھا اور ترنم سے گا کے پڑھتا تھا، جس میں کافروں کی مذمت کی جاتی تھی اور رسول اللہ سر ہلایا کرتے تھے. آپ کو یہ چیز رسول اللہ کی بایوگرافی میں ملے گی. شبلی نعمانی کی سیرت النبی پڑھو. میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ کو مشکات میں بھی ملے گی اور رسول اللہ کی حیات لکھنے والا جو شخص تھا ابن ہشام، اس میں بھی ملے گی. تو ہم اسماعیلی بھی اپنی مساجد میں جماعت خانوں کے اندر اللہ رسول، اہل بیت علیہم السلام، حضرت امام کی شان میں، ان کی تعریف میں ہم قصیدے پڑھتے ہیں، مناجات پڑھتے ہیں، حمد و ثنا پڑھتے ہیں، جن کو ہم لوگ گنان کہتے ہیں. گنان کا مطلب علم کی روشنی دینے والی چیز، اور ان کے اندر سے ہمیں اللہ رسول کی تعریف ملتی ہے. حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو، پہلے تم نبی کو پکڑو.
نبی کے متعلق علم جانو، حاصل کرو، نبی کی شناخت پاؤ، پھر تم کو حاضر امام ملے گا۔ وہ لوگ جو مومن ہیں ان کے دل مثل قرآن کے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ قرآن مومن کا دل ہے، یعنی مومن کا دل پاک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، خدا کی یاد میں رہتا ہے ہمیشہ، اور وہ جو بھی کام کرتا ہے خدا سے ڈر کے کرتا ہے۔ انسانی طریقے سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ مومن کا دل ہے وہ قرآن کی طرح ہے۔ مشہور عالم صوفی، ساری اسلامی دنیا اس کو مانتی اور جانتی ہے، جس کا نام ہے مولانا جلال الدین رومی۔ جلال الدین رومی کی مثنوی کو جو قدر و منزلت اور درجہ اسلامی لٹریچر اور کتابوں میں ہے وہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ مولانا جامی جیسے آدمی نے، جو سنی تھے، مثنوی کو قرآن کا درجہ دیا ہے۔ مولانا جامی نے رومی کی مثنوی کو قرآن کا درجہ دیا ہے۔ کہتے ہیں مثنوی مولوی مانوی، مثنوی مولوی مانوی، ہست قرآن در زبان پہلوی، ہست قرآن در زبان پہلوی۔ مولانا روم کی جو مثنوی ہے وہ اپنی مانوی صورت کے حساب سے، یعنی اس کے اندر جو مواد ہے، اس میں جو ہدایت ہے، نصیحتیں ہیں، وہ ایسی ہیں یوں لگتا ہے کہ مولانا روم کی مثنوی فارسی زبان کا قرآن ہے۔ یہ قرآن ہے فارسی بھاشا میں، فارسی زبان میں، فارسی زبان کا قرآن۔ کچھ اللہ نے نازل نہیں کیا، مگر اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کی تفسیر اس میں اس طرح سے دی گئی ہے کہ جگہ جگہ انسان کو اس کے اعمال درست کرنے کے لیے اور اللہ کی محبت اور عبادت میں شامل ہونے کے لیے اپنے دل کی حضوری بناتا ہے۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ ایک مومن کے دل کو خوش کرنا، راضی کرنا اتنا بڑا ثواب اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر کوئی آدمی 1000 دفعہ خانہ کعبہ کا حج کرے، 1000 دفعہ، اس سے بھی زیادہ اس آدمی کو ثواب ملے گا کہ جو کسی مومن کے دل کو خوش کرتا ہے، مومن کے دل کو راضی کرتا ہے، مومن کے دل کو جیت لیتا ہے، یا مومن کے دل کا یہ درجہ ہے۔ یہ بھی مطلب ہے اس کا۔ صرف یہی نہیں، وہ تو یوں کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے کہ لاکھوں آدمی ہر سال وہاں جا کے خدا کی اس مرکز کے ارد گرد گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کو جو ثواب ملتا ہے، کہتے ہیں اس طرح کے 1000 کعبہ ایک مومن کے دل سے چھوٹے ہیں۔ دل بدست آور کہ حج اکبر، کہتے ہیں دلوں کو جیتو، اپنے ہاتھ میں دل رکھو، یعنی کہتے ہیں کنایا میں کہ لوگوں کے دل کو خوش کرو۔ یہ اکبری حج ہے۔ اکبری حج اس کو کہتے ہیں کہ جمعے کے دن جو حج ہو،
حج کی رسوم جمعے کے دن جو آتی ہیں اس کو حج اکبری کہتے ہیں، اور اس کا ثواب دوسرے دن سے جو حج آتے ہیں اس سے بڑا ہوتا ہے۔ دل برس ساغر کے حج اکبر از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر ہے، ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ یہاں یک دل کا مطلب یکسوئی، ایک دل ہونا، مضبوط ایمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دھچو پچو دل نہیں ہونا چاہیے، مومن کے دل کی طرف اشارہ ہے کہ مومن کا دل خالص ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اس میں حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، کوئی زہر نہیں ہوتی۔ یہی بات حضرت پیر صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ مومن کا جو دل ہے وہ قرآن کی طرح ہے۔ مولانا رومی نے کہا کہ مومن کا دل ہزاروں خانہ کعبوں سے زیادہ اچھا ہے، یعنی انسان کے دل میں جو ایمان ہے، مومن کا دل ایمان سے بھرا ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، اللہ رسول کی ہدایت اور تابعداری کے اوپر چلتا اور عمل کرتا ہے۔ مومن کا دل بہت طاقت والا ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ زمین آسمان میں کہیں نہیں سما سکتا، مگر مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یہ حدیث قدسیہ ہے جس کا درجہ قرآن شریف جتنا ہے، یعنی اللہ کا فرمان ہے اگرچہ وہ قرآن میں شامل نہیں۔ ایسی بہت سی حدیثیں ہیں جن کو حدیث قدسیہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے رسول اللہ کو فرمان فرمائے۔ اللہ تعالی خود کہتا ہے کہ میں نور ہوں، اللہ کہتا ہے میں نور ہوں، اور نور بھی ایسا نور کہ دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی آگ یا دنیا کی روشنی اس کو لگی ہوئی نہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا نور اللہ ہے۔ اللہ نور ہے، اس کی کوئی شکل نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں، اس کا کوئی بدن نہیں، نہ وہ جنم لیتا ہے نہ وہ مرتا ہے، نہ اس کو نیند ہے نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، وہ کسی چیز کا کسی شے کا محتاج نہیں۔ اے نبی کہہ دو قل، قل کا مطلب کہہ دو ان کو سمجھا دو لوگوں کو، هو اللہ احد، اللہ جو ہے وہ بالکل اکیلا ہے۔ احد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جیسی دوسری کوئی چیز نہ ہو۔ اگر واحد ہوتا تو واحد کا مطلب ایک، جیسے کہ ایک سائیکل، ایک کرسی، ایسی ہزاروں سائیکلیں اور ہزاروں کرسیاں ہو سکتی ہیں، اس کو واحد کہتے ہیں ایک کو۔ لیکن احد کا مطلب اکیلا، دوسرا اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، ہر محتاجی سے بے نیاز ہے۔ لیکن صمد کا ایک اور مطلب ہے کہ جس پہ ہر شے، ہر چیز، ہر شے، سب کچھ اس پہ دار و مدار رکھے،
وہ کسی پہ دارومدار نہ رکھے. ہر شے اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کو کہتے ہیں سمجھ. اللہ سمجھ. ہماری صبح کی نماز کے بعد جو 4 تسبیحاں خدا کے ذکر میں ہم نکالتے ہیں ان میں یہ ایک نام ہے. پہلی تسبیح اللہ کی ہے، یا اللہ یا اللہ. دوسری تسبیح یا وہاب یا وہاب. وہاب کہتے ہیں بن مانگے معاف کر دینے والا، بخشش دینے والا. ہم نے گناہ کیا اور ہم معافی مانگے تو کہتے ہیں وہ غفور ہے، معاف کر دیتا ہے. لیکن ہم معافی مانگے بھی نہیں پھر بھی وہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے، ہمارے معافی مانگے بغیر ہمیں بخش دے اور ہم کو بخشش دے. اس کو کہتے ہیں وہاب یا وہاب. بن مانگے معاف کر دینے والا، بخشش دینے والا. تیسری تسبیح ہم نکالتے ہیں یا علی. علی کا نام مدد کا نام ہے، مشکل دور کرنے کا نام ہے. علی کا مطلب ہے اعلی. خود اللہ کی ذات یا علی ہے. اللہ کا نام علی ہے یعنی وہ اعلی ہے، اس سے اونچا اعلی کوئی نہیں. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشکلوں کے اندر علی کی پکار کی تھی اور یہ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ علی کو پکارو. ناد علی مظہر العجائب. علی کو پکارو کہ جو عجائبات کو ظاہر کرنے والا ہے. اس کی مہربانی سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں کہ جو لوگ نہیں جان سکتے یا کر سکتے. تجدہو اون اللہ کا النوائب. مصیبتوں کے اندر وہ تمہاری مشکلیں دور کرے گا، تمہارا مددگار بنے گا، تم کو بچانے والا ہے، تمہیں بچائے گا. سینجلی بولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی. کلو ہمن و غمن. ہر ایک غم کے اندر، ہر ایک وہم اور خوف کے اندر اپنی ولایت سے یعنی اپنی روحانی طاقت سے اے علی ہماری مدد کر، ہمیں بچا. ان فکروں کو اسلام میں ناد علی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی مظہر العجائب تجدہو اون لک فی النوائب. کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علی. مولا علی سارے اسلام کے اندر مشہور ہیں شیر خدا کے نام سے. اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر. حضرت علی کے متعلق جو ان کی مناجات اور مناقب ہیں ان سے کتابیں صحیفے بھرے پڑے ہیں، بھرے پڑے ہیں. تو مشکلوں مصیبتوں کے اندر ہم علی کا نام پکار کے اس سے مدد مانگتے ہیں، مشکل دفع ہوتی ہے. چوتھی تسبیح ہماری ہے اللہ سمجھ، کہ وہ خدا جو کسی چیز کا محتاج نہیں
مگر ہر شے اس کی محتاج ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں مانگنا بھی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنا محتاج کرنا مگر کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ یہ دعا بڑی اچھی ہے، یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اور تیری محتاجی ہمارے لیے باعث فخر ہے، یعنی ہم تیرے محتاج ہیں، یہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے اور کسی چیز کا بیان کرتے تھے، باہر نکلے، ایک بدو کھڑا ہوا، کہتا یا نبی کیا ہم اللہ سے ہر چیز مانگے؟ فرمایا ہاں، ہر شے مانگو۔ یا نبی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی مانگے؟ فرمایا ہاں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی مانگو۔ کہتا یا نبی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا ہے؟ حضور فرمایا تیرے بوٹ کا اگر تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی خدا سے مانگو کہ یا اللہ میرے بوٹ کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اتنے خدا کے محتاج بنو کہ ہر شے میں اس کو یاد کرو۔ خدا سے مانگا جائے، خدا راضی ہوتا ہے۔ صبح کی ہماری یہ 4 تسبیحاں جو ہماری عبادت میں شامل ہیں، اللہ کے ذکر کی تسبیحاں ہیں، یہ بذات خود ایک نماز ہے۔ اللہ کا ذکر بھی ایک نماز ہے، صلاح ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ کسی شے کا محتاج نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنم دیتا ہے نہ جنم لیتا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو گزر چکی ہیں، موجود ہیں یا آئیں گی، کوئی شے اللہ جیسی نہیں، وہ کسی شے جیسا نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو نور ہے۔ قرآن شریف پاک کتاب خدا کے کلام کی ہماری ہدایت کے لیے آئی، اس میں ہمیں بے حساب علم ملتا ہے۔ اب میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ قرآن پاک علی نبی کے گھر میں اترا، کسی دوسرے صحابی کے گھر میں نہیں اترا، علی نبی کے گھر میں اترا، اور آج بھی علی نبی کے گھر میں ہے۔ علی نبی کا وارث دار جانشین موجود ہے، قرآن بھی اسی کے پاس، اور وہ خود بھی قرآن ناطق ہے۔ قرآن شریف کے کچھ پارے، کچھ صحیفے کے کاغذ وغیرہ ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ادھر ادھر سے کہیں بھاگ کے آئے، بھوک لگی تھی، نانا کے گھر میں گھس گئے، کسی اونچی جگہ کے اوپر کچھ چیزیں پڑی تھیں، حضور نے سوچا شاید یہاں سے کچھ کھانے پینے کو ملے، اور کچھ نظر نہ آیا، یہی قرآن پاک کے جو اوراق کاغذ وغیرہ ایسی چیزیں پڑی تھی وہ اکٹھے کر کے حضرت امام حسین اس کے اوپر چڑھ گئے اور وہ چیزیں اتارنے لگے۔ اتنے میں گھر کے کچھ لوگ آ گئے، کسی نے شور مچایا، ہے دیکھو تو یا نبی، دیکھو قرآن شریف کے اوپر امام حسین چڑھے ہیں۔ حضور نے ہنس کے کہا ہاں، قرآن علی قرآن، قرآن کے اوپر قرآن چڑھا ہوا ہے۔ حضرت مولا علی نے نہیں کہا تھا کہ ہم بولتا قرآن ہے، قرآن ناطق۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، میں نے آپ کو عرض کی کہ وہ نور ہے، اس کی مثل کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، کوئی شے اس کی مثل میں نہیں آتی۔ تو پھر اگر اللہ کا منہ نہیں،
کان نہیں، ہاتھ نہیں، زبان نہیں، آنکھیں نہیں، تو ہم تک ہدایت کیسے پہنچے؟ اللہ نے کہا ہے کہ میرے ہاتھ نہیں مگر میں بناتا ہوں، پکڑتا ہوں، میری آنکھیں نہیں مگر میں دیکھتا ہوں۔ اللہ کے چہرے کا ذکر بھی ہے قرآن میں۔ اب یہ جو عقدہ ہے یہ کس طرح کھلے؟ اپنی دعا کو، نماز کو یاد کرو۔ ان الذین یبایعونک، رسول کو فرمایا ہے وہ لوگ جنہوں نے اے نبی تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یبایعون اللہ، خصوصی اسپیشل بیعت۔ کتابوں کے اندر اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے فرمایا اے نبی، اس وقت اللہ نے فرمایا اے نبی، تیرے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی ہے وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، یعنی نبی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ بنایا گیا ہے۔ اور بہت دفعہ رسول اللہ نے فرمایا بھی ہے، اپنی انگلی مبارک ہونٹوں پہ رکھ کے کہتے تھے یہاں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتا ہے، یعنی اپنی زبان کو بھی اللہ کی زبان کہا۔ اور یہ تو خود اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی تیرا ہاتھ جو ہے وہ یعنی اللہ کا ہاتھ ہے۔ ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی نبی کا ہاتھ اوپر تھا، جب بیعت کرتے ہیں تو بیعت کرنے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، نبی کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ تو اللہ پھر کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ پہ انہوں نے جو بیعت کی تو وہ میرا ہاتھ تھا، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فوق کا مطلب اور بھی ہوتا ہے اعلیٰ، اونچا، عرفہ، طاقت والا۔ اللہ کا ہاتھ اونچا ہے، طاقت والا ہے، ان سے اچھا ہے، اولا ہے، بہتر ہے۔ اب تیرے ہاتھ پہ یعنی اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد جو لوگ پھر جائیں، بیعت توڑ دیں، دغا بازی کریں، فمن نقص فإنما ينقص على نفسه، مگر بیعت کرنے کے بعد جو پھر جائیں تو انہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا، خود پر ظلم کیا، خود سے فریب کیا۔ یہ خود فریبی ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، مگر جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے اس کو پورا کیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان کے لیے ہم نے مقرر کیا ہوا ہے بہت اچھا اجر، عظیم، بہت بڑا۔ رسول اللہ کے زمانے میں خوش نصیب تھے لوگ کہ جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ بغیر بیعت کیے ہوئے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بیعت ہونی چاہیے۔ کسی جگہ رسول اللہ نہیں جا سکتے اور نہ جایا کرتے تھے، وہاں لوگ مسلمان ہوتے تھے۔
تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کس طرح ہوتے تھے؟ رسول اللہ نے عامل مقرر کیے ہوئے تھے. رسول اللہ نے عامل مقرر کیے ہوئے تھے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں. ان عاملوں کو رسول اللہ نے حکم کیا ہوا تھا مذہبی فریضوں کو پورا کرنے کا. ان عاملوں کے ہاتھ پر جو آدمی بیعت کرتا تھا وہ رسول اللہ کے ہاتھ کی بیعت ہوتی تھی. غیروں کا تو پتہ نہیں آج عامل ہیں کہ نہیں، لیکن ہمارے ہاں جو مکھی اور کامریا ہیں یہ عامل ہیں رسول اللہ کے بنائے ہوئے. رسول اللہ کے کس طرح میں نے کل آپ کو کہا کہ رسول اللہ نے کہا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. مولانا حاضر امام آج علی ہے، ہمارے درمیان علی ہے، مرتضیٰ ہے. اور یہ رسول اللہ اور علی محمد یک خدا حق شناسی دفع بلا. یعنی امام کا جو حکم ہے وہ رسول کا اور اللہ کا حکم ہے. جس طرح سے امام ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو رسول اللہ کیا کرتے تھے. میں نے آپ کو کل کہا کہ اسلام میں جو کچھ نبی کے زمانے میں ہوتا تھا الحمدللہ اسماعیلی اس پہ گامزن ہے، اور اسماعیلی قائم و موجود امام کی دامن میں اسی طرح سے پناہ گزی ہیں جیسے کہ رسول اللہ کی موجودگی میں. ہم اپنے امام کی بیعت کرتے ہیں، اللہ رسول کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں، وہ امام کا ہاتھ ہے. امام کا ہاتھ ہے وہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اور رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی حاضر امام کے ہاتھ پہ بیعت اللہ کی بیعت ہے، اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے. حاضر امام کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. حاضر امام کی زبان اللہ کی زبان ہے. حاضر امام کا فرمان اللہ کا فرمان ہے. حاضر امام کی تابعداری اللہ کی تابعداری ہے. ہمارے اندر جو حاضر امام موجود ہیں ان کو یہ امامت ان کے دادا سے ملی، ان کو ان کے باپ سے ملی. یہ سلسلہ رسول اللہ تک جاتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح سے جاری اور ساری رہے گا. زمانے کے اندر بہت سے لوگ پیدا ہوئے. آج تک 32 آدمیوں نے رسول اللہ کی حیات میں بھی، رسول اللہ جیتے تھے دنیاوی بدن کے اندر، اس وقت بھی ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب. اس کو ٹائٹل دیتے تھے. کذاب کا مطلب جھوٹا. مسیلمہ نے رسول اللہ کی زندگی میں خود نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس زمانے سے لے کے آج تک امت اسلام میں 32 آدمیوں نے نبوت اور امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا. خاک میں مل گئے، نام و نشان مٹ گئے، بے اولاد ہو کے مرے. کوئی نام لینے والا تک نہیں ان میں، کیونکہ جھوٹے تھے. جھوٹ نہیں چلتا، ایک دن چلے گا، ایک برس چلے گا. جھوٹ آخر جھوٹ ہے. کذب و افطرا ہے.
سچ ہمیشہ قائم اور دائم رہتا ہے۔ اسماعیلی اماموں نے ہر زمانے میں دعویٰ کیا اور الحمدللہ 1400 سال سے ان کی پاک نسل قائم ہے شجرۃ الطیبہ کی طرح، اور ان کا دعویٰ ہے ہم اسماعیلی مشنری آج 1400 سال سے دنیا کو کہہ رہے ہیں، جماعتوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ امامت تا قیامت رہے گی، اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گی۔ امامت کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر دنیا کے اوپر تباہی اور آفت آ جائے اور دنیا میں صرف ایک انسان باقی رہ جائے تو وہ ایک انسان امام ہوگا۔ تب تک امام دنیا میں ضرور رہیں گے جب تک کہ دنیا میں آخری انسان باقی ہے۔ امامت کا سلسلہ قائم اور دائم ہے۔ جھوٹ بولنے والے، جھوٹا دعویٰ کرنے والے کہاں گئے؟ چھپ گئے، بھاگ گئے، ڈھونڈے سے ملتے نہیں۔ بہت سے انتظار ہوتے ہیں ان کے آنے کے، جھوٹے تھے۔ اصل چیز ہے۔ امامت خدا کی طرف سے ہے۔ جس طرح نبیوں کو لوگوں نے انتخاب کر کے چنا نہیں، اسی طرح سے امام کا بھی انتخاب لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ چھوٹے بچوں کو کہو جاؤ اپنا استاد ڈھونڈ لو، تو وہ تو استاد کس کو ڈھونڈیں گے؟ ان کے ساتھ جو کبڈی کھیلنے والا، گلی ڈنڈا کھیلنے والا، بال کھیلنے والا، ایسا ہی استاد ڈھونڈیں گے نا۔ امام اور نبی اللہ مقرر کرتا ہے، لوگ ان کا انتخاب نہیں کر سکتے، لوگوں کو معلوم نہیں۔ بھلا کسی نے اپنے باپ کا انتخاب کیا ہے کبھی؟ کسی شخص نے کبھی اپنے باپ کا انتخاب کیا ہے کہ میرا باپ کون بنے؟ باپ تو باپ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ ارے باپ اگر اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے تو امام اور نبی کو تم لوگ چن سکتے ہو۔ دنیا کا جو باپ ہے وہ بھی انسان نہیں بنا سکتا، خود اللہ بناتا ہے اس کو۔ تمہارا باپ، میرے باپ کو اللہ نے میرا باپ بنایا، میں نے اپنے باپ کو اپنا باپ نہیں بنایا۔ اگر دنیا کا باپ، جسمانی باپ انسان کو منتخب کرنے کی طاقت نہیں، توفیق نہیں، شاید حرامزادے کو ہو، تو نبی اور اللہ کی طرف سے جو امام ہیں ان کو لوگ منتخب نہیں کر سکتے۔ وہ روحانی باپ ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہوا ہے میں تمہارا روحانی باپ ہوں۔ امامت اللہ کی اتھارٹی ہے جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی۔ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن امامت تا قیامت جاری اور ساری رہے گی۔ ہر زمانے کے اندر امام موجود رہیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث و قرآن کی آیتیں پڑھ کے، حوالے دے کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امامت ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ الحمدللہ ہم اسماعیلی مسلمان رسول اللہ کے زمانے سے جو اسلام رسول لائے دنیا میں اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔
پہ عمل درآمد ہم کر رہے ہیں. ہمارا اللہ سارے جہان کا خلق کرنے والا اللہ تعالی ہے. ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں. خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں. ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ نوری ذات جو حضرت محمد نے ہم کو بتائی، تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر شہادت سے دیتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علی اللہ. اور ہم یہ بھی شہادت اور گواہی دیتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام مولا علی وہ اللہ سے ہیں. یہ اشارہ جیسے میں نے آپ کو کہا علی اللہ یعنی علی کا انتخاب اللہ نے کیا، علی کا تقرر اللہ نے کیا، علی کی امامت کو ظاہر کروایا اللہ نے. امام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لوگ اس کو نہیں چنتے، لوگ انتخاب نہیں کرتے. اس لیے ہم کہتے ہیں علی اللہ، اللہ کا علی، اللہ سے مقرر کیا ہوا علی. قرآن شریف اٹھاؤ، آپ کو اس میں قصے کہانیاں بھی ملیں گی. اس کے اندر قانون بھی ہے، اس کے اندر اچھی ہدایتیں بھی ہیں، اس کے اندر مشورے بھی ہیں، اس کے اندر عبادت کے طریقے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خوشی کی خبریں بھی ہم کو سنائی ہیں قرآن میں، ڈرایا دھمکایا بھی ہے، مذاق بھی کیا ہے. اس مذاق کے اندر ہم کو ہدایت ہے. مزاح کیا ہے، مزاح کا مطلب کوئی اچھی بات مزاح میں کہنا. میں جیسے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ کبھی گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو تو وہ گدھا عالم نہیں بن جاتا. قرآن میں اللہ نے ایک بڑی اچھی بات ہم کو مذاق میں کہہ دی. یہ ایک جوک ہے بھائی گدھے کے اوپر قرآن یا دوسری کتاب قرآن کا نام نہیں. یہ ہے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو تو وہ عالم نہیں بنتا. قرآن پاک میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں اور اللہ آپ کو توفیق دے قرآن پاک کو خود پڑھو. ایسا نہ سمجھنا کہ محض عربی متن پڑھ لیا تو قرآن پڑھ لیا. اس کو سمجھو. مگر قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی خود بخود سمجھ سکتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے عالم کی ضرورت ہے. عالم کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اور وہ عالم کیسا عالم ہونا چاہیے؟ قرآن کی تفسیر اگر رسول اللہ خود ہوئے تو کتنی اچھی ہو سکتی ہے. مان لو کہ رسول اللہ ہمارے درمیان موجود ہوں تو قرآن شریف کی تفسیر، قرآن شریف کی تعویل، قرآن شریف کا مطلب اگر ہم خود رسول اللہ سے پوچھیں تو اس سے بڑھ کر کوئی ہمیں بتا سکے؟ کوئی نہیں. تو کیا رسول اللہ ہمارے درمیان تو نہیں؟ پھر ہم کیا کریں؟ تو حضرت علی تھے رسول کے بعد. مولا علی رسول کے بعد قرآن شریف کی لوگوں کو سمجھداری دیا کرتے تھے، قرآن سمجھایا کرتے تھے. علی سے زیادہ کوئی قرآن نہیں جانتا، رسول کے سوا اور کوئی قرآن زیادہ نہیں جانتا علی کے سوا. اسی طرح سے
ہمارے جو امام ہیں وہ علی نبی کے وارثدار ہیں. ان کو اپنے باپ داداؤں سے جو وراثت ملی وہ نہ صرف نور کی وراثت تھی بلکہ اس رہنمائی اور علم کی بھی وراثت ہے کہ جو نور کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. امام جو جانتا ہے وہ دوسرا کوئی نہیں جانتا. امام کو جو قرآن کا علم ہے وہ غیروں کو نہیں. اگر غیروں کو، عام لوگوں کو، کسی عربی پڑھے لکھے شخص کو اگر قرآن کا علم ہوتا تو عربوں کے اندر کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں، پھر بھی قرآن کا مطلب نہیں جانتے، حالانکہ ان کی زبان بھی عربی ہے. پھر بھی قرآن کے مطلب کرنے میں ایک دوسرے سے جدا پڑ جاتے ہیں، تفرقہ پڑ جاتا ہے. نہیں، حالانکہ ان کی زبان مادری زبان عربی ہے، پھر بھی وہ قرآن نہیں سمجھتے. تو محض عربی پڑھ لینے سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، یہ غلط بات ہے. اگر کتاب علم آتا تو دنیا بھر کے مدرسے، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کتاب پڑھ لو، ماسٹر بن جاؤ، بیچلر بن جاؤ. نہیں، اگر ایک آدمی نے بیچلر کی ڈگری کر لی ہے اور اس کو ماسٹر کی ڈگری چاہیے، بازار میں کتابیں ملتی ہیں، پھر بھی اس کو یونیورسٹی میں جا کے پروفیسروں کے سامنے زانو طے کرنے پڑتے ہیں. استاد کے بغیر، مرشد کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے حضور کہا کرتے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اگر علم کے اندر داخل ہونا ہے تو علی کو پکڑو. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. یعنی امام ہے وہ علم کا دروازہ ہے. ہمیں امام کے حضور میں جا کے اپنی دینی روحانی مشکلات کا حل ملتا ہے. 1934 میں میرے اسکول میں چھٹیاں تھیں. میٹرک کا امتحان دے کے کچھ دوستوں کے ساتھ میں ہندوستان کی سیاحت کے لیے نکلا. ہم لوگ کانپور پہنچے. اس وقت 2-3 دن باقی تھے رمضان عید میں. ایک شام کو ہم کچھ دوست باہر اپنی ہوٹل میں سے نکلے. فوراً ہم کو زبردستی واپس جانا پڑا. شہر میں ہلڑ ہو گیا، گولی چل گئی، کرفیو لگایا گیا. صبح 6 بجے تک کوئی باہر نہ نکلے. ہم لوگ دبک کے بیٹھ گئے، سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا. وہ زمانے میں ریڈیو نہیں تھے، اس طرح کی خبریں نہیں ملتی تھی. دوسرے دن صبح جب ہم نکلے اور اخبارات لیے تو ہمیں پتہ لگا. بات یہ بنی تھی کہ کانپور کے اندر ہر سال جو 2 عیدیں آتی ہیں، لاکھ لاکھ آدمی جمع ہوتے تھے. ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے بھی لوگ نماز کے لیے آتے تھے. اور نماز جب پڑھی جاتی تھی تو اس کے اندر بھی بڑی گڑبڑ ہوتی تھی. پیش امام نماز یہاں ختم کرتے تھے، سلام پھیرتے تھے، اور پیچھے کے لوگ ابھی تک رکوع میں ہوتے تھے. درمیانی لوگ سجدے میں ہوتے تھے. یہاں آگے سجدہ پورا ہو جاتا تھا تو وہاں لوگ ابھی تک قیام میں ہوتے تھے، کیونکہ آواز پہنچتی نہیں تھی. وہ زمانے کے اندر یہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ کا پبلک ایڈریس سسٹم نہیں تھا.
تھا، بہت کم استعمال ہوتا تھا. یونیورسٹی کے کالج کے پڑھے لکھے لوگ جو تھے انہوں نے کسی بزرگ کے پاس جا کے یہ بات رکھی کہ 2-3 دن کے بعد عید آنے والی ہے، ہر دفعہ عید کے اوپر نماز میں یہ بھگدڑ مچ جاتی ہے، آگے کی صفیں سلام پھیرتی ہیں تو پیچھے کی صفیں ابھی تک قیام میں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں تک آواز پہنچتی نہیں. لاکھ پونا لاکھ آدمی ہوتا ہے، حالانکہ ہر 10 لائنوں کے اندر قطاروں کے اندر ایک آدمی رکھ دیتے ہیں ہر کارے کی طرح کے جو پیش امام کی آواز سن کے اس کو دہراتا ہے، مگر یہ دہراوے وہ دہراوے وہ دہراوے تو یہاں نماز ختم ہو جاتی ہے، وہاں ابھی تک رکوع ہوتا ہے، وقفہ پڑ جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم لاؤڈ اسپیکر لگائیں. تو جو کارکن تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کسی عالم سے پوچھنا چاہیے. تو ایک عالم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں بڑی خوشی کی بات ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے تو بہت اچھا ہے. اس عالم کا کوئی دوسرا حسد کرنے والا، کوئی دوسرا حاسدی عالم تھا، اس کو پتہ لگا کہ فلاں عالم نے تو اس کو کہہ دیا ہے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر لگا دو. اس نے یہ فتویٰ دیا کہ نہیں، اس میں تو شیطان ہے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس کے اندر نماز وغیرہ ادا کی جا سکتی ہے کہ نہیں. دونوں عالموں کے چاہنے والے تھے، ان دونوں میں سر پھٹول ہو گئی، مارا ماری ہوئی، آخر پولیس کو گولی چلانی پڑی، کرفیو لگا دیا. 2 عالموں میں یکجہتی نہ تھی. اس مسئلے کو دنیا کی ضرورتوں اور مجبوریوں نے حل کر دیا ہے کہ آج ہم اس میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے اندر سینما کے گانے بھی گاتے ہیں. مگر 1934 کے اندر یہ فیصلہ نہ ہو سکا. یہ فیصلہ ہمیشہ اگر رسول کا زمانہ ہوتا تو سر پھٹول کی ضرورت نہ تھی. رسول اللہ کی خدمت میں چلے جاتے، حکم ہو جاتا ہاں یا نہ. یہ چیز الحمدللہ ہمیں حاصل ہے کہ ہمارے درمیان ہمارا امام موجود ہے، اور امام جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ کس زمانے کے اندر، کس حالت کے اندر قرآن پاک کی کیا تفسیر ہو سکتی ہے اور کہاں اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. امامت کے سوا گمراہی اور اندھیرا ہے، کیونکہ امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، جیسے نبی اللہ کا نور ہے. نبی اللہ کا خلیفہ ہے، امام بھی اللہ کا خلیفہ ہے. میں بارہا آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہم اسماعیلی اس بات پہ متفق ہیں کہ محمد کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن امامت تا قیامت جاری ہوگا.